نقصان سے بچ کے، جہنم سے بچ کے جنت میں جائے گا، 4 خوبیاں ہوں گی، 4 صفتیں ہوں گی، 4 وصف ہوں گے، 4 شرطیں ہوں گی تو ٹھیک کامیاب ہے، وگرنہ ناکام ہے۔ لوگوں، پہلا کام الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا۔ بھائیو، ایمان میں صرف من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، ورد کر لیا، ذکر کر لیا، وہ جنت میں جائے گا؟ ہاں جائے گا۔ کب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، بیعت ہوتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، ساتھ میں آپ سے جنت میں جانے کے موٹے موٹے کام پوچھتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے بتاتے جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے جی ٹھیک۔ جانے لگتا ہے تو کہتا ہے اجازت، اور ساتھ میں کہتا ہے کہ محبوب جو آپ نے مجھے کہا ہے نا، میں انشاءاللہ یہ کروں گا، نہ اس میں کمی کروں گا، نہ زیادتی کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے۔ ابھی تھوڑی دور گیا ہے، اونٹنی پہ سوار ہونے کے بعد گرا ہے، گردن کے بل گرا ہے، گردن ٹوٹی ہے، منکا ٹوٹ گیا ہے اور اس کی روح پرواز کر گئی ہے۔ اس نے یقیناً پختہ صدق کے دل سے کلمہ پڑھ کے عمل کا جو ہے اظہار اور اقرار کیا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے، نیت مخلص تھی۔ انما الاعمال بالنیات، اسے مولت ملتی تو یہ کرتا، رب نے مولت نہیں دی، اس کا کلمہ اس کو جنت میں لے گیا۔ وہ یہودی بچہ، محبوب اس کے پاس گئے ہیں، بیمار ہے، محبوب سے پیار بھی کرتا ہے، محبتیں بھی کرتا ہے۔ آپ کو پتہ چلا بیمار ہے تو آپ پہنچ گئے۔ اس کا باپ بیٹھا ہے سرانے کی طرف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جی دو ویرے کھلوتے آپس کو گلاں گلاں کری جاندے، تہاڈی آواز ساڈے تک آ رہی ہے، ایتھے آ جاؤ یا ساڈی سن لو یا اپنی سنا لو۔ میرے محبوب نے کیا کہا؟ یا غلام قل لا الہ الا اللہ۔ فرقوں میں بٹی ہوئی قوم ذرا تڑپ کے سننا، یا غلام، او میرے بیٹے، او بچے۔ کتنا درد ہے میرے محبوب کے جملوں میں، یا غلام۔ یہ نہیں کہا او یہودی، یا غلام، بیٹے، او بچے، قل لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کر لے۔ یہ شرکی عقیدہ چھوڑ کے موت کے منہ میں تو جا رہا ہے، یہ شرک چھوڑ کے جا، توحید اپنا کے جا، میں تیری گواہی دوں گا، جنت تیرا مقدر بنے گی۔ اللہ اکبر۔ اس بچے نے سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ کاش میری نوجوان نسل اپنے ماں باپ کی طرف یوں دیکھے اور سامنے سے ماں باپ کو رب یہ توفیق دے دے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے ہمارے مسلکوں میں بٹے ہوئے اور شدت پسند ہمارے ان مسلمانوں سے بہتر کہیں اس آدمی کا وہ جملہ تھا جو اس نے اس وقت بولا تھا۔ کیا کہنے لگا؟ اتی ابل قاسم، او میرے بیٹے۔ آج اپنے باپ کی طرف سوالیہ نظروں سے نہ دیکھ، سوالیہ نظروں سے نہ دیکھ۔ قاسم کے ابو روز روز کسی کے گھر چل کے نہیں آتے، وہ چل کے آئے ہیں۔ قاسم کے ابو کو دیکھ، محمد الرسول اللہ کو دیکھ، جو وہ کہتے ہیں وہ کر دے۔ ارے ایک یہودی ہو کے بیٹے کو کہہ رہا ہے اتی ابل قاسم، اتی ابل قاسم، اور میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا، میں بڑا ہو کے اپنے بچوں کو کہوں وہ سنت اپنی جگہ، حدیث اپنی جگہ، قرآن اپنی جگہ، آیت اپنی جگہ، بزرگوں کے طور طریقوں کو چھوڑ کے نہ مرنا، سوچنا۔ اتے ابل قاسم، بچے نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، وقت آیا ہے، روح پرواز ہو گئی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو، انہ مات مسلما، یہ جہنم سے سیف ہو کے اس کو موت آئی ہے۔ اگر آپ کو کلمہ پڑھنے کے بعد عمل کا موقع نہیں ملا، روح پرواز کر گئی ہے، نیت خالص ہے، ارادہ پختہ ہے، اگلے پل موت آ گئی ہے، انشاءاللہ آپ جنتی۔ میں اس کی مثال رکھتا ہوں۔ بینک میں ایک دوست کام کرتے تھے۔ حضرت حافظ صاحب نے اپنے درس میں بتایا کہ سودی کاروبار ہے، بندہ جتنا مرضی مجبور ہو، ماں سے برائی کر کے تو پیسے نہیں کھاتا، چولہا تو نہیں جلاتا،
تو کس چیز نے آپ کو مجبور کیا ہے؟ دو بندوں نے اعلان کیا کہ ہم بینک کو چھوڑ دیتے ہیں اسی وقت۔ ان میں سے ایک اس وقت خیابان کالونی میں ہے۔ 17 سال میرے رب نے امتحان لیا، دھکے کھائے، پریشان ہوا، کاروبار نہیں چلا۔ لوگوں نے کہا وہ چلے تنخواہ تو تھی، حافظ صاحب کیا کریں گے، لیکن اس اللہ کے بندے نے استقامت دکھائی، میرے رب نے ہاتھ پکڑا، موقع دیا۔ دوسرے بندے نے بھی سنا، گن مین تھا صرف، توبہ کی، اپنا معاملہ وہاں سے کلیئر کر لیا کہ میں یہاں کام نہیں کروں گا، استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ دے کے آتا ہے، شام کے وقت کانفرنس ہے، حضرت حافظ صاحب نے وہاں جانا تھا، پسرور کا ایک علاقہ ہے، اب سب نہ پہنچ سکے، ہم گئے۔ یہ 1992-93 کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بندے کو آ کے گولی لگتی ہے، ہوائی فائرنگ کسی نے کی ہے، کوئی لڑائی ہوئی ہے اس کے اندر، تو وہ گولی گردن میں لگی، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ من قال لا الہ الا اللہ، صدقے دل سے رب کو وحدہ لا شریک مان کے، برے عمل چھوڑ کے صحیح کا ارادہ کیا ہے، ہمارا حسن ظن ہے، یقین کامل ہے، اللہ کے ہاں وہ جنتی ہے، رب نے اس کو وہ جگہ دینی ہے، اس کو جہنم سے محفوظ کرنا ہے، لیکن زندگی میں موقع ملتا رہا۔ اللہ کہتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اگر ایمان نہیں ہے، ساری زندگی نیکیاں کر، بھلائیاں کر، صدقے کر، خیرات کر، لوگوں کو دے، خالص دے، جھوٹ نہ بول، کوئی جتنی بھی دنیا کی خوبیاں ہیں لوگوں کے ساتھ حقوق العباد میں کرتے 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 تیری زندگی گزرے، اگر تیرے پاس بیس ہی نہیں ہے، اساس ہی نہیں ہے تو فائدہ کیا؟ مثال سے سمجھیے، ایک بچہ اسکول میں داخلہ ہی نہیں لیتا، اسکول میں داخلہ ہی نہیں لیتا، اسکول اس کا داخلہ بھیجتا بھی نہیں، وہ ہم سے زیادہ بھی علم رکھے مگر میٹرک کی سند نہیں لے سکتا، سرٹیفکیٹ نہیں لے سکتا، اس کے لیے اس کا سٹوڈنٹ ہونا، ایڈمیشن ہونا، نام داخل کروانا اور اس نظام تعلیم پہ یقین رکھنا، ٹیچرز کے پاس جانا اور بیٹھنا، بھلے وہ پرائیویٹ کیوں نہ ہو لیکن ایڈمیشن بھیجے گا تو بات بنے گی۔ ایک بندے نے رب کو ماننا ہی نہیں، توحید کو جانا ہی نہیں، شرک کو چھوڑا ہی نہیں، ساری زندگی نیکیاں کرے، مسلمانوں سے بڑھ کر کے کرے، یہ اس کے اعمال صرف دنیا میں ہے، اس کا صلہ اس کو ملے گا، اس نے اچھا کیا، زبردست کیا، یہ حاتم تائی ہے، یہ بڑا زبردست ہے، یہ سخی ہے، تو دنیا میں اس کا صلہ ہے، آخرت میں اللہ کے ہاں یہ بندہ خسارے میں ہے، کیونکہ اس میں ایمان کی شرط ہے ہی نہیں، ایڈمیشن ہی نہیں لیا، اس نے داخلہ ہی نہیں لیا۔ لہٰذا اگر کوئی میرا کافر بھائی، غیر مسلم بھائی، نن مسلم بھائی میری ہمسائیگی میں رہتا ہے، اس تک جانا، اسے کہنا کہ ایڈمیشن تو لے، آ تو صحیح، چھوٹی موٹی غیر حاضریاں ہوئی تو شاید رب جو ہے وہ کور کروا دے، لیکن اگر تو آیا ہی نہیں، مانا ہی نہیں، داخلہ ہی نہیں لیا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لوگو ایمان۔ اب ایماندار ذرا سنیں، جو بندہ بھی خود کو مومن کہتا ہے اللہ اس کو آواز دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ آپ مجھے کیا کہیں گے؟ خیر چنگی پلی گفتگو کردے کردے کدھر نہ ٹور پئے ہو، ٹوپی اسی سر تے رکھی ہے یار، اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ادھر کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے کامیاب وہ ہیں، ادھر کہا یا ایھا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا، اوے مومنو ایمان لے کے آؤ۔ آئیے ذرا اپنی دوسری مثال میں سمجھیے، پنجابی چ بڑی دفعہ میں پیواں نو سنیا، پتراں نو کہندے اوے بندے دا پتر بن، یہ وکری گل ہے کہ فیصلہ بادی ہوئے تے اگوں کہے کہ ابا جی میں ہور کیدا ہاں۔ میں نے کئی بزرگوں کو سنا ہے اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوں وہ کھوتے دیا پترا، غصے چاہ کے وہ اگوں کہندا جی ابا جی، ٹھیک ہے۔ یہ ہنسنے کے لیے ضرور ہے، آپ نے ہنس لیا، تھوڑا نرم ہو گیا ماحول، لیکن کیوں کہتے ہیں کہ پت بندے دا پتر بن؟ بندے دا پتر تو پہلے بھی ہے لیکن عادتاں بندے دے پتراں والیاں نہیں، وہ کام نہیں کر رہا، وہ کام نہیں کر رہا۔ ڈرائیور کو کیوں روک کے جب موبائل میں لگا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ڈرائیوری کر ڈرائیوری، مطلب یہ ہے کہ تیری نظریں کہیں اور ہیں، تیرا کام، تیرا ٹارگٹ کچھ اور ہے، نقصان کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، باقی سب چھوڑ دیں، اللہ نے کسی مسلک کو نہیں بلایا، کہا جس کا اپنا دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں وہ تو مومن بنے۔ مومن بننے کے لیے کیا ہے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، یہ مومن ہو۔
ओए दिलां दे फाटक सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जांदे हो, खा खा माल यतीमां दा ते भज भज मसीती जांदे हो। ओए नफसां ते छुरी ते फेरी ना दुंबे ही कीती जांदे हो। कुछ सानू भी दसो लाला जी आ की कीती जांदे हो? ये ईमान है, ये तेरा ईमान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, तुमने बोला था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल सल्लम के 40 साल लोग दुश्मन नहीं बने। मेरे पैगंबर को पहली गाली तब दी थी जब ला इलाहा इल्लल्लाह का महबूब ने खड़े होके फारान की चोटी पे चढ़ के, और ये फारान की चोटी आप जिन्होंने हज उमरा किया उन्हें पता हो कि सफा पहाड़ी जो है उस मीनार से आगे जो ऊपर बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ये उस वक्त फारान की चोटी थी। जब आप इस पे चढ़े तो बैतुल्ला से ऊपर थे, बैतुल्ला नीचे गहराई में था। आपने 360 को रगड़ के कहा था ला इलाहा, ये इलाह माबूद नहीं है, ये मुश्किल कुशा नहीं है, ये लात मुश्किल कुशा नहीं, ये मनात मुश्किल कुशा नहीं, ये वद ये हुबल ये जो है मुश्किल कुशा नहीं है। और लोगों ये सवा ये यहूस ये यहूक ये नसर ये नाइला मुश्किल कुशा नहीं, ये 360 मुश्किल कुशा नहीं है। ला इलाहा ये तुमने खुद बनाए। और पता होना चाहिए बैतुल्ला में 360 बुत ये पत्थरों के नहीं थे, ये बुजुर्गों की शक्लें बनाई हुई थी, मूर्तियां गढ़ी हुई थी। ये सिर्फ ईंट रोड़े नहीं थे कि लोग उनकी कदर करते थे। हुबल भी सरदार था, मनात भी सरदार था, लात भी सरदार था। ये नूह अलैहिस्सलाम के दौर के वद सवा यऊस यऊक नसर अपनी अपनी कौम के बड़े वडेरे बुजुर्ग रहबर रहनुमा पेशवा मुक्तदा नेक लोग थे। तुमने इनको मुश्किल कुशा माना है। तुमने रब के जो ढांचे और खाके बनाए हैं, तुम नाकाम हो जाओगे। अगर कामयाब होना चाहते हो तो ये जो रब के कार्टून बने हुए हैं, इन कार्टूनों को गिराओ, इनको मिटाओ। और मेरे महबूब ने उम्मत की इस्लाह की। और आपको पता होना चाहिए ये जुमला कहने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 21 साल तलक, नबी एक मुक्का मार देना उसके एक पंच में कितनी ताकत होती है। सुनन नसाई की हदीस है, एक जन्नती आदमी में 100 आदमियों की ताकत होती है। एक जन्नती आदमी दुनिया के 100 पहलवानों के बराबर है। और जो नबी होते हैं उनको 40 जन्नती आदमियों की ताकत मिली होती है। 40 को दें जरा ज़रब 100 से, फिर 4000 पंच इकट्ठे करके पहलवानों के एक जगह पे पड़े। ऐसे नहीं मूसा अलैहिस्सलाम का मुक्का लगा था और किब्ती मर गया। ताकत दी होती है मेरे रब ने। अगर रब चाहते बैतुल्ला में एक अंदर भेज के मेरे महबूब एक एक पंच मारते, सारे बुत गिरते चकनाचूर होते, लेकिन मजा ना आता। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में, 8 साल मदीना में, 13 और 8 21 साल लोगों के दिलों से ईमान खालिस पैदा करके इस शिरक को खुरचा था और साफ किया था। ये है इल्लल्लज़ीना आमनू। लोगो सुनिए, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम। ये सारे तुम्हारे कदमों में होंगे। शर्त यह है कि तुम रब के दवारे पे झुको, शिरक छोड़ दो। रब के जो ये कब्रें बना के, मिज़ार बना के, दरबार बना के, सरकार बना के, अल्लाह के ये बंदे जिनको जो है मौत आई, रब ने उनको अपने पास बुलाया, उन्हें तुम्हें नहलाना पड़ा, गुस्ल देने पड़े, कफन देने पड़े, तजहीज करनी पड़ी, फिर जो है जनाजे पढ़ाने पड़े, कंधे पे उठाना पड़ा, तुम्हें कब्र खोदनी पड़ी, कब्र में उतारना पड़ा, मट्टी डालनी पड़ी, तदफीन करनी पड़ी, दुआएं मांगनी पड़ी। अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू वरहमहू वआफ़ी वाफ़ु अन्हु के जुमले उनके लिए इल्तिजाएं इस्तिदा रब से करनी पड़ी। जब तनु मट्टी के नीचे चले गए, तुमने कहा कि जो रब करता है वो ये भी कर सकता है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मार खा जाओगे। जिसने एक जर्रे के बराबर, मक्खी के सर के बराबर भी शिरक किया, मारा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल फिका के 4 बड़े इमामों में से अक़रब इमाम इला सुन्ना, मुस्नद के इमाम और उसके राइटर, जमा करने वाले, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल का नाम आपने सुना है। वो इमाम अहमद इब्न हंबल किताब उज़्ज़ुहद में ये रिवायत लेकर के आए, बनी इसराइल के 2 बंदे
جا رہے ہیں، رستے میں ایک دربار ہے، مزار ہے، آشیانہ ہے، آستانہ ہے، وہاں نذرانہ دینا پڑتا ہے، اور بیٹھا ہوا مجاور سجادہ نشین اس ڈبے کو کھڑکا کے کہتا ہے کہ اس میں کچھ ڈال کے جائیے، گزرنا ہے۔ کہتے ہیں یار مسافر بندے ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ کہا یہاں سے گزرنا ہوگا تو کچھ ڈال کے نذرانہ دے کے جانا ہوگا، وگرنہ ہماری عادت ہے ہم گزرنے نہیں دیتے، مار دیں گے۔ ڈر گئے دونوں، گھبرائے، مشورہ کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ یار ان سے پھر پوچھ لیں۔ پوچھا کہ لگے سانوں نہیں پتا، پا میں مکھی مار کے بھی دو دینی ضرور ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، کائنات کی سب سے سچی زبان کہہ رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی نے کہا بھئی میت کرن لگائی، اس نے مکھی پکڑی، گردن مروڑی۔ مکھی کی گردن کتنی ہوگی؟ ایک با کے نقطے جتنی۔ سوچئے اتنا شرک کیا۔ دوسرے کو انہوں نے کہا کہ ہاں بھئی تم بھی کر۔ کہنے لگا اللہ کے ساتھ شرک مکھی کے سر جتنا بھی گوارا نہیں ہے۔ کہا مار دیں گے، کہا مار دو۔ اس نے نذرانہ نہیں دیا، مار دیا گیا۔ اس نے دیا، چھوڑ دیا گیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس ایک مکھی کی وجہ سے یہ مکھی کا نذرانہ دے کے جہنم میں چلا گیا، وہ اپنی جان کا پروانہ دے کر کے جنت میں چلا گیا۔ اتنا بھی رب کو شرک گوارا نہیں۔ آپ اور میں کون ہیں؟ آج پوری دنیا امت نکلی ہے، نبی کے خاکے، نبی کے کارٹون۔ وہ لوگوں، ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ جنہیں رب کی قدر نہیں، اللہ کی حیا نہیں، اللہ کے نذرانے دیواریں، یہ دیواروں پہ جا کر کے گھومنا اور جھومنا اور ماتھے ٹیکنا، سجدہ تعظیم کے نام پہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ آپ اگر انسان ہیں تو دھوکہ مت کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے ہیں، یمن سے ہو کے آئے ہیں، بیرونی ثقافت دیکھ کے آئے ہیں، تہذیب و تمدن سے ہو کے آئے ہیں۔ بچے 4 دن یورپ سے ہو کے آ جائیں یا سعودی عرب سے، پاکستان چان کے اپنی گٹی دا رہن سہن چنگا نہیں لگتا۔ آ بدل دو، ایداں سیٹ اپ ایداں ہونا چاہیے۔ میں باہر ہے، میں دیکھا یہ باہر دیکھ کے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے لیے سجدہ نہ کریں؟ وہ تو جعلی لوگ ہیں، ان کو خود لوگوں نے سردار بنایا ہے، وہ ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ کو تو سردار رب نے بنایا ہے، نبی بنایا ہے، پیغمبر بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، ہم آپ کو سجدہ نہیں کریں؟ سنیے، اگر بات تعظیم کی ہوتی، کائنات میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کی تعظیم نہیں ہے، صحابی تیار ہے، مگر آپ نے کیا کہا؟ او میرے صحابی، اگر رب کے علاوہ یہ سجدہ کسی بندے کو جائز ہوتا، میں بیوی کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کر جتنا اس کے اوپر اس کا حق ہے۔ مگر یہ جو جا کر کے اللہ کے دوارے بابا جی کے نام پہ ان کی قبر پہ سامنے ماتھا ٹیک کے بیٹھی ہے یا لیٹی ہوئی ہے یا جو لے کر کے گیا ہے، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گیا ہے؟ کیا یہ بیوی کے لیے شوہر سے بڑھ کر کے رشتے والا تعلق رکھتا ہے؟ سنیے، ایک اور موقع آیا، کلمہ پڑھ کے صرف فخر کر لینا، موقع ملے دھوکہ مت کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ میرے نبی کے آخری بیٹے تھے۔ آپ کو بڑی امیدیں تھی، سیدہ ماریہ سے تھے، بڑی امیدیں تھیں کہ چلو یہ بڑا ہوگا، دشمنوں نے تانا دے رکھا ہے، ابتر بولا ہے، اور ابتر کا جو لفظی معنی نا دم کٹا ہوتا ہے۔ ابھی جو کہہ رہے تھے شیخ صاحب، آپ نے سنا کہ یہ بے نسلہ ہے، بچے ہی نہیں ہیں اس کے، کچھ عرصے کے بعد دنیا اس کا نام بھول جائے گی۔ بچے ہی تو نسل چلاتے ہیں، بچے ہی تو آگے بڑھتے ہیں، تذکرے ہوتے ہیں۔ جب ابراہیم اللہ کو پیارے ہوئے، رب کا کرنا ہوا، سورج گرہن لگ گیا، سورج گرہن، پورے عرب میں دھوم مچ گئی، دھوم مچ گئی۔ وہ سید زادہ ٹوریا جے تو دیکھ لو، آسمان دا سورج بھی ماتم کنا ہو گیا، وہ بھی اپنا نور پل بیٹھا ہے۔ اچھا یہ باتیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، چاند تے ایویں ہی دیکھ پوے، بدل تے دس پوے، دوانے چ کتے نظر آ جائے، روٹی تے کتے کچھ چھپ جائے، سفیدے پہ نظر آ جائے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی خبریں لے کے فیس بک پہ شیئر کر رہے ہوتے۔ کتنی بڑی خبر تھی، پورے عرب میں گئی، یمن میں گئی، دور دراز علاقوں میں نکل گئی، چپے چپے میں خبر پہنچ گئی کہ بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا ہے۔ 18 مہینے کا تھا، پیغمبر نے جنازہ نہیں پڑھا، کیونکہ بچے کو جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی خطا نہیں ہوتی، لکھی نہیں جاتی، نبی کو جو ہے وہ جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح شہید کے خون کا قطرہ پہلے گرے، زمین پہ اللہ گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے، ان کو جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنی تسلی کے لیے کوئی پڑھے تو پڑھے۔ لیکن ادھر کیا ہے، میرے محبوب نے تدفین کی ہے، ادھر سورج گرہن ہوا ہے،
ادھر لوگوں نے بات کی ہے، میرے محبوب نے نماز کا انتظار نہیں کیا، آنکھیں سرخ ہیں، شدید غصے میں، کہا ممبر لگایا جائے، لگا دیا گیا، لوگوں کو بلایا جائے، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے کہا لوگوں سنیے، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، او میرے صحابہ سن لیجئے، تم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہے، آج دنیا نے کہا ہے سید زادہ میرا بیٹا ابراہیم فوت ہوا ہے، سورج کو بھی دکھ لگ گیا ہے، سورج کو غم لگ گئے ہیں، وہ اپنا نور کھو بیٹھا ہے۔ میں اسے دلیل بنانا چاہتا تو بڑی فخر کی بات تھی، سوچئے دلیل تو آسمان دے رہا تھا، لیکن میرے محبوب نے اسے اپنے حق میں دلیل نہیں بنایا، بلکہ توحید کے خلاف گن کے کہا، اے لوگو یہ سورج چاند رب کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، نہ یہ کسی کی موت کی تاثیر کی وجہ سے گرہن پکڑتے ہیں، اور نہ کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے نور کے اضافہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا طے شدہ نظام ہے، یہ رب کے پابند ہیں، اس لیے اپنی توحید میں خلل مت آنے دینا، شرکیہ جملہ مت بولنا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہو رہا ہے، اور استقبال میں بڑا کچھ معاف ہوتا ہے، استقبال میں بڑا کچھ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اہل حدیث لوکاں نے نا کدی ویاہ تے بھی پھلاں دے ہار نہیں پائے ہوندے، جڑے جین من بابی سن، تے ہن ماشاءاللہ جلسیاں تے بھی جاندے ہون تے دے پھلاں دیاں، یہی کام کوئی دوسرا کرے تو برا ہے، خود کریں تو ٹھیک ہے۔ اگر دین میں دعوت کے اوپر پھول آنے ہوتے نا تو اللہ کی قسم میرا رب فرشتوں کو جنت کے پھول دے کے بھیجتا جس دن میرے محبوب طائف گئے تھے۔ اس سے سچی دعوت تو کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کے کھرا طریقہ تو کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کے بڑا کوئی مبلغ یا دائی تو نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کو پتھر پڑے، روڑے پڑے، گالیاں پڑے، تانے دیے جائیں، سولیوں پہ چڑھائے جائیں، یاروں کو مارا جائے، حفاظ کو شہید کیا جائے، میرے معونہ پہ غدر کیا جائیں، احد بدر سجایا جائے، اور تیرے میرے گلوں میں ہار پڑے، اور خوش ہوں کہ ہماری دعوت، پھر دعوت میں کوئی معاملہ ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال ہو رہا ہے، پورا سنیت الوداع، پورا مدینہ امڈا ہوا ہے، بچیاں ہاتھوں میں دف پکڑے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ عرب کے رواج کے مطابق وہاں کے کھجور اور جو ہے ان کی چھڑیاں اور دیگر چیزیں، آخر مزرے تھے وہاں پہ، جو ہے وہ کھیتی باڑی تھی، زراعت کا سلسلہ تھا، استقبال، لوگوں نے اپنے پھول خود آگے رکھ دیے ہیں۔ بچے پھول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ ننھے منھے پھول، یہ بچیاں، اور کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ یہ جملے کہتے کہتے نا آگے ایک جملہ انہوں نے بولا، محبت میں بولا، استقبال میں بولا، اور فرط جذبات میں بولا، محبتوں میں بولا، اور جو منتظر تھے منتظر نگاہوں نے بولا، زبانیں بول اٹھی، وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر آج وہ ہستی آئی ہے جنہیں کل کی خبر کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے کہا فوری رکو، یہ جملہ بیچ میں سے حذف کر دیا جائے۔ آپ نے پارلیمنٹ کی کبھی کاروائی سنی ہے؟ اگر کسی سے کوئی جملہ ایسا ویسا نکل جاتا ہے تو اسپیکر کیا کہتا ہے؟ اس کو حذف کیا جائے، فوری حذف کیا جائے۔ وہ بڑا تل ملاتا ہے کہ نہیں سر میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، کہتے نہیں 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 اس کو حذف کیا جائے، حذف کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا، حالانکہ تعریف ہو رہی تھی، آپ کا فخریہ لب و لہجہ ہوتا، ہاں 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 مجھے پتا ہے، کیا بتایا؟ ایمان یہ ہے کہ یا ایھا النبی کا معنی غیب کی خبر، کل کی خبر بتانے والا نہیں ہوتا، یا ایھا النبی کا معنی ہے وحی کی خبر دینے والے۔ اور اگر نبی اپنی مرضی سے کہہ دیں کسی دن کوئی مسئلہ پوچھنے آئے کہ کل آنا بتا دوں گا، کل آنا بتا دوں گا، پڑھتے ہو نا ہر جمعے سورۃ الکہف، کیا کہا محبوب کو؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِلشَّيْءِ، او میرے محبوب، یہ کب کہا تھا؟ جب محبوب نے ایک کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے کل آنا، کل آنا، اگلے دن نہیں آئی، اگلے دن نہیں آئی، 15 دن بیت گئے، پھر آسمان سے وحی آئی اور کہا محبوب سنیے ٹھیک ہے نبوت ہم نے دی ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ کل آنا، جب تک آپ رب کا نام لے کے نہیں کہتے کہ اگر رب نے چاہا تو میں بتا دوں گا، کوئی معاملہ ویسا نہ کرنا، ہم اس معاملے میں بڑے بے نیاز ہیں، اللہ الصمد، ہم بے نیازیاں دکھا دیں گے پھر پریشانی آئے گی، لہٰذا ایسا دیکھیے یا ایھا النبی، غیب کی خبر دینے والے نہیں، کس کی خبر دینے والے؟ وحی کی خبر، اور وحی کی خبر دینے والے کیا کہہ رہے ہیں؟
یہ جو جملہ ہے نکال دو، مجھے کل کی خبر کا علم نہیں ہے، یہ رب جو مجھے بتاتا ہے مجھے اس کا پتہ ہے، لوگوں اس کو کیا کہو گے؟ مصطفیٰ اپنی ذات کے بارے میں کوئی کمی بیشی پیش کر رہے ہیں؟ نبی حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ما یخرج منہ الا الحق، سورہ یونس پڑھیے، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحْقٌ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌ۔ محبوب یہ پوچھتے ہیں جو آپ ان کو بول دیتے ہیں، جو وہی دیتے ہیں، کیا یہ حق ہے؟ ہاں ہاں میرے محبوب، میری قسم اٹھا کے، رب کی قسم اٹھا کے ان کو کہو ہاں ہاں إِنَّهُ لَحَقٌ، اِنَّا بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے، حق کا جملہ پھر تاکید مزید کے لیے، یہ حق اور حق ہے۔ لہٰذا یہ جتنی بھی کائنات میں محبوب کے کتنے صحابہ تھے؟ 1.25 لاکھ۔ جب آپ نے حجۃ الوداع 1.25 لاکھ تھے کہ نہیں؟ سنا ہے نا؟ ایک صحابی کی ڈیوٹی لگ جاتی، کتنے نبی تھے؟ 1.25 لاکھ انبیاء تھے۔ ایک صحابی کی ڈیوٹی لگ جاتی، تیری ریسرچ، تیری تحقیق، تیرا تھیسس، تیری جو ہے اسائنمنٹ، تیرے یہ جو ہے نا وہ میں آپ کو تب جا کر کے صحابی مانوں گا، جیسے ہمیں تب تک پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں دیتے کہ یہ اس ٹاپک پہ ریسرچ کر کے پوری دنیا میں دھکے کھا کے، ڈھونڈ کر کے، تلاش کر کے، زندگی وقف کر کے، دن رات ایک کر کے جاؤ، ریسرچ کرو، تحقیق کرو، جب تک نہیں ملے پھر اس کے اوپر آپ کہہ دیتے کہ اس زمین کے اوپر اللہ کے 1.25 لاکھ انبیاء کی قبریں ہیں، ہر صحابی ایک ایک قبر کی ڈیوٹی لے لے، وہ قبر بنائے، اس کے اوپر جو ہے دیوار کھڑی کرے، دربار بنائے، مزار بنائے، اس کو سجائے، آپ میرے صحابی ہیں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ میرے محبوب نے کسی ایک صحابی کی بھی ایک قبر کے لیے بھی ایسی ذمہ داری نہیں لگائی، اگر لگائی ہے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ علی قبرستانوں میں جا کر کے جہاں قبر کو دیکھو زمین سے اونچی نظر آئے، بالشت سے بڑھ کر کے اونچائی ہو تو اس کو نیچی کر کے اتنی کر دو جتنی میری سنت ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ جو فرقوں میں بٹ گئے نا کہ وہابی کہے گا تو غلط ہوگا، سنی کہے گا تو غلط ہوگا، دیوبندی بولے گا تو غلط ہوگا، شیعہ کہے گا تو غلط ہوگا، ارے غلط وہ ہے جو رب اور رسول نے نہیں کہا، جس کا رد رب اور رسول نے کیا ہے وہ غلط ہے، کرنے والا میں کیوں نہ ہوں یا آپ کیوں نہ ہوں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ لہٰذا ایمان خالص آج کے بعد اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بچائیے، بنائیے، جنت میں یہ داخلے کی انٹری ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ نے کہیں نہیں کہا نیک عمل، پورے قرآن میں نیک عمل نہیں بولا، ہم نے ترجمہ کیا ہے صالح کا معنی نیک، صالح کا معنی لفظ صلاحیت سے ہے، صلاحیت۔ آم کچا ہو آپ کو دیا جائے کھا لیں گے؟ آم تو آم ہے، بڑا زبردست ہے، چونسا ہے، یہ انور لٹور ہے، وہ دسہری ہے، لیکن صلاحیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اس کو ٹائم پہ اتارا گیا، پیر ڈالی گئی، اس میں مسالہ رکھا گیا، پیٹیوں میں بھرا گیا، منڈی میں پہنچایا گیا، آ کے دکاندار نے پیٹی کھولی تھی، آم بتو والے سبز ہے، لے ہوں دے جے پائیے رہن دے، آم ہے، تیار ہے، منڈی میں ہے، ریٹ لگا ہے، صلاحیت نہیں ہے، رہنے دو، اور ڈال دے، اور ڈال۔ چینج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بھائیو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل وہ چلے گا تجھے جنت میں لے جانے کے لیے جو ایکسپورٹ کوالٹی کا ہو، جو باہر بھیجا جا سکے، جو اوپر جا سکے، عمل اوپر جانا ہے۔ جوتے بنتے ہیں نا تارکاباد میں ماشاءاللہ 20 پیر پڑے ہوتے ہیں، ریٹ گرا ہوا ہوتا ہے، کمپیوٹر جو ہے نکال کے باہر پھینکتا ہے، فیکٹری تو اسی میں بنے ہیں، سروس میں بنے ہیں، بورجن میں بنے ہیں، باٹا میں بنے ہیں، باہر جانے کے لیے تیار ہیں، جانے والے چلے گئے، جس کی سلائی میں فرق آیا، جس کی جو ہے کٹنگ میں فرق آیا، جس کے کہیں چمڑے میں فرق آیا، ایک روپے میں فرق آیا، کمپیوٹر نے باہر نکالا، 20 پیر کا ٹھپا لگا، ریٹ گر گیا، یہاں دھکے کھاتا پھر رہا ہے۔ اور لوگوں اگر تیرے عمل کے اندر صلاحیت نہیں کہ وہ پرواز کر سکے، اوپر جا سکے اور رب اس کو قبول کرے تو ٹھیک نہ کرے۔ آئیے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانے لگا ہوں۔ یہ آدمی جنت کی نیت کر کے دنیا کا سب سے بڑا نوبل پرائز لے کے گیا، محبوب کی زبان سے ڈگری لے کے گیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب سے بہترین بندہ وہ ہے۔ بھائی دنیا جہان کی ڈگریاں میرے پاس ہیں، بیگ بھرے ہوئے ہیں، بریف کیس بھرے ہوئے ہیں، مجھے ان پہ فخر نہیں ہے۔ مجھے اگر فخر ہے اور اللہ کی طرف سے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سب سے بڑی ڈگری کا اعزاز ہے تو وہ حفظ کی ڈگری ہے، حافظ کی ڈگری، حفظ کی ڈگری۔ یہ معمولی کیس نہیں ہے جسے آپ اور میں ایسے ہی سمجھتے، حافظ جی کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج قیامت کا دن ہے، جہنم کا افتتاح ہونے لگا ہے، اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، یہ حافظ قرآن سب سے بڑی ڈگری والا آیا ہے، اللہ
اللہ پوچھتے ہیں بندے کیا لے کے آیا ہے؟ اس نے ساری زندگی الحمد سے والناس تک پہلے قرآن پڑھا، پھر یاد کیا، پھر لہجے یاد کیے، پھر اس کو ترتیل میں پڑھا، پھر اس کو تجوید میں پڑھا، پھر قانون اس پہ نافذ کیے، پھر اس کی مشقیں کی، پھر اس نے حسن قرات کے مظاہرے کیے، پوری دنیا نے اش اش کرا، داد دی، القاری المکری کہا گیا۔ اللہ کہتے ہیں کیا لے کے آیا؟ کہتے ہیں قرآن پڑھتے پڑھاتے زندگی گزاری۔ رب کہتے ہیں جھوٹے جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ دنیا تو گواہ تھی، یہ قاری تھے، یہ المکری تھے۔ اللہ کہتے ہیں تو نے اس لیے پڑھا، تیری نیت میں یہ بات آ گئی تھی کہ لوگ کہیں بلے 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 اللہ یفتح علیک۔ کیا بات ہے جی، زبردست۔ اللہ کہتے ہیں اس کو پکڑو، سیدھے منہ نہیں اوندھے منہ کر کے اس کو جہنم میں ڈالو۔ کیا کمی تھی میرے بھائی؟ عمل تو تھا، قرآن عمل نہیں، قرآن نیکی نہیں، ایک ایک حرف 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ آپ اور میں تو کہتے ہیں بڑی نیکی ہے قرآن پڑھنا، نیکی قرآن پڑھانا، نیکی تلاوت کرنا، نیکی اور جو ہے مجلسوں میں جانا، نیکی اللہ کی یہاں بخششیں یہ پڑھنے پڑھانے والے اور سب سے بڑی ڈگری لینے والے اللہ جہنم کا افتتاح کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا آیا ہے مال دولت پیسہ ڈالر یورو ریال دنیا میں لگا کے، یتیموں کو دے کے، غریبوں کو دے کے، بیواؤں کے گھر بنوا کے، مسکینوں پہ خرچ کر کے، کسی کو ایڈمیشن دلوا کے، کسی کو داخلے دلوا کے، لوگوں پہ خرچ کرتا، ویلفیئر سوسائٹیاں بنا کے، گلی محلے بناتا۔ یہ آیا ہے جی، کیا لے کے آیا؟ اللہ دولت تیری دی ہوئی خرچ کر کے آ گیا۔ اللہ کہیں گے جھوٹے جھوٹ بولا ہے، غنی کہلانے کے لیے، سخی کہلوانے کے لیے کیا، دنیا نے تجھ کو میڈل دے دیا، مل گیا، میرے پاس کچھ نہیں، اٹھاؤ جہنم میں پھینکو۔ عمل تو نیک ہے، نیکی ہے کہ نہیں؟ ایک ایک پیسہ در دنیا 70 در آخرت، ہم نے پڑھا ہے یہ اللہ کو قرض دے کے آیا ہے، لیکن پکڑا کہاں گیا ہے؟ عمل کیا ہے، عمل صالح نہیں ہے۔ تیسرا مجاہد آیا، گردن کٹوا کے آیا، خون بہتا ہوا آیا، اللہ کے سامنے آیا، جنگیں لڑتا آیا، سبوں کو چیرتا آیا، جسم کے وجود کے اوپر تیروں کے جگہ جگہ پہ نشان ہے، نیزوں اور بھالوں کے نشان ہے، بم سے اس کے پرکھچے اڑے ہوئے، ایک ایک چھیتڑا جو ہے وہ بن چکا ہے۔ لاش اکٹھی کرنی چاہی تو رب کے علاوہ کوئی نہیں کر سکا، اللہ کے حضور حاضر ہوا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کیا لائے ہو؟ تیرے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا آیا۔ اللہ کہیں گے جھوٹے، اس لیے لڑا تھا کہ لوگ بہادر کہیں، شیر کہیں، دلیر کہیں، غازی کہیں، مجاہد کہیں، انہوں نے کہہ دیا میرے لیے کوئی اجر نہیں تیرے پاس، اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینکو۔ گیا نا جہنم میں، لکھا ہوا ہے کہیں کہ وہ سنی تھا یا شیعہ تھا یا وہابی تھا یا دیوبندی تھا، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آؤ، عمل صالح کب ہوتا ہے؟ جب اس میں توحید خالص ہو، ریا نہ ہو، ریا شرک اصغر ہے، اس سے بچا ہوا ہو، اور اس کے ساتھ بڑی اہم ترین چیز کہ وہ نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں ہے، عمل بڑے سے بڑا ہو، پیغمبر زندگی میں منہ پہ مار کے موڑ دیتے ہیں، یارو صحبت سے بڑھ کے ساری دنیا خرچ کریں، ساری دنیا خرید کے، پیسے لگا کے، بیچ کے، پیسے اکٹھے کر لینا۔ ایک پل بھی اگر آپ چاہیں کہ نبی کا وہ ٹائم مل جائے جس میں نبی زندہ تھے اور میں ان کو دیکھ لوں، یہ شرف صرف صحابی کو ملتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں ملا، یہ صحابی ہے۔ اور آپ نے ابھی مسجد نبوی جینون نہیں دیکھی، وہ جس مسجد میں آیا ہے مسجد نبوی جینون ہے، میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے مٹی سیدھی کی ہے، اپنے ہاتھوں سے تنے گاڑے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھجور کی شاخیں کاٹ کے چھت بنائی ہے، اس مسجد نبوی میں آیا ہے جسے مسجد الرسول کہتے ہیں، آ کر کے کھڑا ہوا ہے، پیغمبر کا صحابی ہے، آپ کا دور ہے، خیر القرون کرنی کا زمانہ ہے، اور وہی نازل ہو رہی ہے، محبوب بیٹھے ہیں، یہ نماز پڑھتا ہے، آ کے سلام لیتا ہے، آپ کہتے ہیں چل شاباش دوبارہ جا، ارجی فصلی فانک لم تصلی۔ محدثین نے اس حدیث کے اندر اس راوی کا جو نام رکھا، اس حدیث کا نام ہے حدیث مسیء الصلاۃ، اس آدمی کی حدیث جس نے نماز سے برا سلوک کیا تھا۔ یہ صحابی ہیں، آپ اور میں نہیں ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ ارجی، دھوکہ نہ کھانا، جا، واپس جا، فصلی، پھر پڑھ، فإنک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ تیری میری طرح نہیں کہ تجھے مجھے کہہ دے، اللہ نہ کرے آپ وہابی نہیں اور آپ کو کوئی کہے وہابی تیری نماز ٹھیک نہیں ہوئی، کہنا باجی اپنی سانبو، میری ٹینشن نہ لو، میرے مرشدہ جداں دسی ہے میں ادا پڑھی ہے۔ وہابی کو کوئی دوسرا کہہ دے، سنی کو شیعہ، شیعہ کو سنی کہہ دے، کہیں تو گل پہ جائیں گے۔ صحابی کو کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گیا اس نے پہلے سے اچھی نہیں پڑھی ہوگی، محنت نہیں کی ہوگی، تن من دھن نہیں لگا دیا ہوگا،
ارے ایک مرتبہ جو آپ کو کہا جائے روٹی صحیح نہیں پکی، یہ گول ٹھیک نہیں ہے، پکی نہیں، کچی رہ گئی، اگلی دفعہ بی بی محنت کر کے آؤ کہ نہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں اور دل کے مہمان ہیں، بڑے ہیں، عالی شان ہے، رتبہ بڑا ہے، پہلے ہی بڑی تیاری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ساڈے کول تے ہلے ویاہ ہونا لا ہوئے تو سہرا کتے سامنے اس مسیتے نظر آ جائے تو ہی ماشاءاللہ رکعتاں لمبیاں کر دینے، بالخصوص اگر مولوی صاحب ہون سہرا جی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، استاذ کہیں آ جائے، یہ تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوبارہ نماز پڑھ کے آئے، کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسی ویکھیا نا ہن میں پڑھی ہے، ٹھیک پڑھی ہے، آپ نے پھر وہی جملے بولے ارجی فصلی فانک لم تصلی، مسجد نبوی کیوں نہیں، میرا دور کیوں نہیں، وحی کا زمانہ کیوں نہیں، میں سامنے بیٹھا کیوں نہیں، رحمت للعالمین کیوں نہیں، اللہ جو ہے وہ رب العالمین کیوں نہیں، وہ رحمان و رحیم کیوں نہیں، کمی بیشی معاف کر دے گا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چل چل پھر پڑھ کے آیا، پہلے سے بہترین پڑھ کے آیا، پیغمبر نے پھر موڑ دیا۔ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، یہ مت کیا جے کہ پاجی ٹھیک ہے ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں روزے اللہ قبول کرو کر لوے وکری گل ہے، اوتھے عملہ تے ہونے نہیں نکھیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی کہ صحابی ہے عمل، اور جو عمل سنت کے مطابق ہے اور توحید ہے وہ بھی دکھا دوں۔ قیامت کا دن ہے، ایک غریب سا آدمی ہے، دنیا میں اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ جدھر کو بھی منہ کرتا ہے جہنم اور اس کے درمیان بہت بڑی دیوار اور فصیل ہی فصیل، جدھر دیکھتا ہے حیران ہو کے پوچھتا ہے میری کون سی خوبی ہے کہ لوگ تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، پسینے میں نہائے ہوئے ہیں، یہ جدھر جدھر جہنم ہے میں دیکھتا ہوں آگے ڈھال ہے۔ جواب ملتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، او میرے بندے تو نے دنیا میں تیرے پاس کھجور بھی پوری نہیں تھی، 6 بچے تھے، 2 آپ تھے، کھجور کے 8 حصے کرے کہ چلیں اللہ کا شکوہ نہیں، شکر کر کے روزہ کھولنے لگے، دروازے پہ دستک ہوئی روزے سے ہوں کچھ دیجئے افطاری کے لیے، آپ نے رب کا پھر بھی شکوہ نہیں کیا، آپ نے اپنی اس کھجور کے اس ٹکڑے کو توڑ کے آدھا اس کو دے دیا کہ چلے تو بھی کھول لے میں بھی کھولتا ہوں۔ آپ نے اتنی کھجور کا ٹکڑا رب کے رستے میں مخلص ہو کے اللہ کی توحید کے اوپر قائم رہ کے پیغمبر کی سنت کو مد نظر رکھ کے نہ دینے سے دینے والا ہاتھ بہتر، نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر، تو نے یہ صدقہ کیا ایک کھجور کے ٹکڑے کا، ہم نے اسے تیرے اور جہنم کے درمیان ڈھال بنا دیا، یہ تیرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، بندہ بڑا اچھا مومن ہو، بڑا بہترین مخلص صالح عمل کرنے والا ہو، لیکن تبلیغ کرے اور ڈنڈی مار جائے، اور صرف دعوت تبلیغ نہیں، صرف تبلیغ نہیں، صرف دعوت نہیں، صرف پیغام نہیں، صرف جلسہ نہیں، صرف کانفرنس نہیں، صرف جو ہے وہ سیرت النبی، صرف یہ نہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اچھا وصیت کب ہوتی ہے؟ مرتے دم۔ اکثر جدو بندہ مرن دے لاگے ہوئے نا پھر جلدی جلدی کہندا پوتا لکھ لو، پتہ نہیں مینوں اگلا سا ہونا کہ نہیں، لکھ لو آ کر لو۔ آپ نے فرمایا اگلے پل کا پتہ نہیں، یہ وصیت کر رہا ہے، یہ عالم اور خطیب دعوت دے رہا ہے، اللہ اکبر، وتواصوا بالحق، جب تک جو جانتا ہے وہ حق آگے نہیں پہنچائے گا جنت میں رب جانے سے روک لے گا۔ بڑے بڑے لوگوں کو لگامیں دی جانی ہے، جانتا تھا نہیں بتایا، پوچھنے والے نے پوچھا نہیں پڑھایا، سمجھتا تھا نہیں سمجھایا، جانتا تھا معلوم نہیں کروایا، اندر سینے میں رکھ کے بیٹھا رہا، یا پھر بیان کیا تو حق بیان نہیں کیا۔ لوگوں اچھی طرح سن لو، یہ سیٹ میری نہیں ہے، میں اس کا وارث نہیں ہوں۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہوتی، آپ کی نبوت نہ ہوتی، آپ کا وہ علم نبوت نہ ہوتا، میں وارث نہ بن سکتا۔ میں وارث ہوں تو علم نبوت کا۔ وراثتی مکان 2 ہیں، اگر 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ ان کے علاوہ باپ کے چلے بجانے کے بعد اپنا خرید کے کہیں وراثتی ہے تو وراثتی نہیں ہوگا۔ وراثتی وہی ہے جو باپ کے نام تھا، آپ کے حصے میں آیا۔ لوگوں نبی کو جو علم آسمان سے رب نے دیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، وہی وراثت ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، وہی حق ہے۔ یسألونک ویستنبئونک، پوچھتے ہیں حق کیا ہے، ان کو کہو جو وہی آئی ہے وہی حق ہے۔ صحابہ نے کہا سب نہ لکھ، نبی کبھی خوشی میں، کبھی غم میں، کبھی آسانی میں، کبھی ٹینشن میں، کہا اکتب لکھ،
فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا الحق، اس منہ سے نکلتا ہی حق ہے، یہ حق کی دعوت دینی ہے۔ مگر اگر قرآن کی آیت پڑھ کے تشریح من مرضی کی کر جائے اور ضعیف روایت بیان کر جائے، موضوع اور من گھڑت بیان کر جائے، ایک واقعہ سنا جائے اور لوگ اش کر اٹھیں، اقوال زری بیان کر جائے، وقت گزاری کر جائے اور تعریفوں کے پل باندھ جائیں اور لوگ سبحان اللہ علامہ صاحب ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں، یہ اس نے دعوت تو دی ہے، تبلیغ تو کی ہے، لیکن وتواصوا بالحق نہیں ہے۔ دروازوں پہ میں جا کے کہوں کہ لوگوں آؤ اللہ رسول کی باتیں ہوں گی، اور مسجد میں جب لوگ آ جائیں میں اپنی قصے کہانیاں چھیڑ کے بیٹھ جاؤں، ضعیف روایتیں لے کے بیٹھ جاؤں اور ایسی باتیں کروں جو اللہ اور اس کے رسول کا قول نہیں ہے، تو لوگوں یہ وبال جان ہے، یہ جنت میں نہ جانے والی باتیں ہیں، یہ جہنم کو جو ہے اپنا وجود دینے والی باتیں ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے وہ جہنم میں ٹھکانہ بنا لے، وہ اس کرسی پہ نہیں بیٹھا، وہ جہنم کی آگ کی انگاروں کی کرسی پہ بیٹھا ہے۔ دنیا جانتی ہے، آقا نے نہیں کہا علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اور اللہ جزا دے علامہ موضوعات الکبیر کے رائٹر کون ہے؟ ملا علی قاری الحنفی، اللہ قبر منور کر اس بندے کی۔ دنیا کو امت کو بتایا کہ میں حنفی ہوں، لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ میرے محبوب پہ جھوٹ بولی گئی ہیں۔ الموضوعات الکبیر، بڑے بڑے کولو لا کے اور بڑے بڑے ماشاءاللہ جو ہے وہ خرادیوں نے ان کو خراد کے ٹول لگا لگا کے گھڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں جیسی بنا کے سندیں لگا کے پیش کی ہیں، مگر یہ موضوع ہیں، یہ 2 نمبر ہیں، یہ من گھڑت ہیں۔ اوپر میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہے، ریپر لگے ہوئے ہیں، پیکنگ بڑی خوبصورت کی ہوئی ہے، لیکن اندر دھوکہ ہے، اندر فراڈ ہے، نبی پہ جھوٹ ہے۔ الموضوعات الکبیر، میں اس کرسی پہ بیٹھوں، لوگ مجھے ماننے والے، اور میں کہوں جی وہ چھڈو بابیاں نوں کی گل ہے، سونیاں دی حدیث ہے تے موضوعات شریف چ لکھے، آکھو نا سبحان اللہ۔ موضوعات شریف، میری قوم اتنی شریف ہو گئی ہے، کسے نا دے نال بھی شریف لا دو ماشاءاللہ زبردست۔ کسی زمانے میں ایک فلم آئی تھی شریف گجر، تو دنیا ہسدی سی، پھر ایک کسائیاں نے کڈی یار آئندہ کھڑاک، دنیا پھر بھی ہسدی سی۔ وہ سونے اگر انہاں لفظاں تے ہاسے ہوندے نے، کدی موضوعات شریف پہ ہنسی نہیں آئی؟ گٹر کو کہہ کے آپ فون کریں بلدیہ والوں کو، جناب واسا لیو جی ساڈے علاقے چ نا گٹی چ گٹر شریف ابلیا ہے۔ بھلا گٹر بھی شریف ہوتے ہیں، گندگی بھی شریف ہوتی ہے، جھوٹ بھی شریف ہوتا ہے، اور جھوٹ پیغمبر پہ لگایا جائے وہ شریف ہوگا؟ جھوٹی روایتیں بیان کر کے، موضوع بیان کر کے اور من گھڑت بیان کر کے آج امت کا جتنا شرازہ بکھرا ہے، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی لوگوں کو خالص کتاب و سنت دیا جاتا، اللہ کی قسم لوگ کبھی جھوٹ بولتے نہ، بولنا گوارا بھی نہ کرتے۔ اور نبی کے نام پہ جھوٹ، رب کے نام پہ جھوٹ، وہ کر لو جی سجدے، کوئی حرج نہیں، وہ جی یہ کر لو کیا ہوا ہے؟ فضائل میں بیان، اور لوگوں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ فضائل میں بھی ضعیف کیسے چلاتے ہیں آپ؟ نہیں پڑھی آپ نے ائمہ کی تصریحات؟ علامہ ابن حجر کے حوالے تو دیتے ہو، لیکن انہوں نے جو 6 شرطیں رکھی ہیں وہ بیان کون کرے گا؟ فضائل کے اندر بھی ضعیف نہیں چلتی۔ 100 نے رل کے فضیلتہ بیان کری جاؤ، ایک سجاکھا بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ اس لیے وتواصوا بالحق، عالم سے کہو حق دس، حوالہ دے، صحیح گل کر، قرآن کی آیت ہے بتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بتا، اپنی طرف سے مسئلے ڈھکوسلے اپنے پاس رکھ، یہ ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ائمہ اربعہ کو دے، دنیا کی 17 فقہوں کو دے، محدثین اعظام کو دے، ایک ایک لفظ کا، حتیٰ کہ نبی اور رسول کا بھی فرق بیان کر کے گئے۔ آپ جو مرضی کر لیں گے۔ اور آخری چیز جنت میں جانے کے لیے میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، مستثنیٰ کس کو قرار دیا ہے؟ وتواصوا بالصبر۔ پھر حق کے لیے کوئی باپ مانے یا نہ مانے، بڑے بڑے بچوں نے باپ نکال دیا، بڈھا ہو کے سٹھیا گیا، انہوں کتاب و سنت دی فکر پہ گئی ہے، کہا صبر کر، کوئی بات نہیں، صبر کر۔ نبی کی سنت اور سیرت اپناتے ہوئے دنیا دشمن ہو گئی ہے، صبر کر۔ لوگوں نے آنکھوں میں آ کر کے سلاخیں گرم کر کے دھسا دی ہیں، اور ڈیلے اندر جو ہیں وہ جھلس گئے ہیں، زنیرا بنا دیا ہے، صبر کر۔
आले यासर बना के सफों में लपेट के मारा जा रहा है, सब्र कर। सैयदा सुमैया बना के जिस्म को ऊँटू से बांध के दो हिस्सों में चीर करके ऊँटू को घसीट के लेके जा रहे हैं, और नुकीले पत्थरों के ऊपर जो है जितना चमड़ा है और जितना वजूद है और जितना गोश्त है रेशा रेशा बन गया है, हड्डियों के अंदर का जो थोड़ी बहुत बुढ़ापे की मिक है वो भी निकल के चिपक गई है, और वजूद नंगा हो गया है, जिस्म चीर दिया गया है, अबू जहल की जहालत का नेजा पड़ा है। वतवासौ बिस्सब्री, सब्रन या आला यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्ना, घबराना नहीं है, मैं नबी होके तुम्हारा इस वक्त कर कुछ नहीं सकता, जो रब चाहे वही होता है, रब चाहे तो उठा भी सकता है, लेकिन मैं इस वक्त यही आपको सब्र की तलकीन करता हूं, जन्नत में मिलेगा। तुम्हें कोई खुबैब बना के सूली पे चढ़ा दे, वतवासौ बिस्सब्र, तुम्हें कोई खब्बाब बना के सर में गर्म लोहे की लठ मारे और सर दो हिस्से हो जाए, वतवासौ बिस्सब्री, तुम्हें कोई बीवी और बच्चे छीन ले, उम्मे सलमा बना के अबू सलमा बना के बेटा अलग ले जाएं, बीवी को अलग ले जाएं। वतवासौ बिस्सब्र, राह हक नहीं छोड़ना, उस पे डटे रहना है। तुम्हें कोई बदर में ले जा करके 300 के बदले में मुकाबले में 313 के 1000 भी खड़ा कर दे, वतवासौ बिस्सब्र, रब से मुनाजात करके सर सजदे में रख के ज़मीन के ऊपर रेत में अल्लाह से कहना, अल्लाह यही तो तेरे हैं, इनकी वजह से तेरा नाम है, आज इनको मरवा दे तो फिर देख तेरा नाम कौन लेगा। अल्लाह इन पे रहम कर। रब ने 70 लाशें तड़पवा के 70 कैदी दिलवा दिए। वतवासौ बिस्सब्र, 1000 निकला है, 307 छोड़ गए हैं, 700 बाकी रहे हैं, ओद सज गया है, 70 लाशें भज हो गए हैं, और एक एक अंग कट गया है, जिगर कलेजा निकाल लिया गया है, और चबा के हार बना के गले में डाल लिया गया है। वतवासौ बिस्सब्र, हक पे हैं, झूठे नहीं हैं। नबी पैगंबर, आज दुनिया कहे आज हम बड़े हैं, और ताइफ हुनैन का मौका हो, सारे सहाबा कह रहे हैं ले आज इंशाल्लाह आज ऐसे, और फ़ख्र आ रहा हो अपनी तादाद के ऊपर देख के, और ऐसा घुमसान कर रन पड़े कि नबी अकेले रह जाएं, कोई साइड में साथी ना रहे। जंग में ऐसे मौके आते हैं, ऐसे मौके आते हैं, आगे पीछे हटना पड़ता है। मेरे पैगंबर अकेले रह गए, लेकिन सब्र देखिए, हौसला देखिए, इस्तिकामत देखिए। कहते हैं अनन नबियो ला कज़िब अन इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मेरा दीनी तारुफ यह है कि मैं रब का वही की खबर देने वाला पैगंबर हूं, नुमाइंदा हूं, रसूल हूं, इसमें झूठ कोई नहीं। अगर आज मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा, मैं फिर भी अकेला भी हूं तो सच है। अनन नबियो ला कज़िब अन इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। अगर दुनियावी तारुफ सुनना चाहते हो, मेरे बाप को शायद तुम ज्यादा नहीं जानते, मेरे पैदा होने से पहले फौत हो गए। मेरे दादे सरदार अब्दुल मुत्तलिब को जानते हो, मेरी रगों में उसका खून है। ये मेरा दुनियावी तारुफ है हजरत। इसलिए आप अकेले रह जाएं, आप दो रह जाएं, मियाँ बीवी को घर से निकाल दिया जाए, माँ बाप छुट्टी करवा दें, आपकी जायदाद कुर्की कर दें, आपके नाम से सब कुछ महव कर दें, और आपके बारे में लिख दें कि इसको आग किया जाता है, सारी दौलतें छीन ली जाए। उम्मे सलमा से बेटा नहीं छीना गया, शौहर नहीं छीना गया, और अबू सलमा से उम्मे सलमा नहीं छीनी गई, बेटा नहीं लिया गया। क्या था, मक्के में जो घर थे वो भी ले लिए गए, जो जायदादें थी वो भी ले ली गई, भरी मंडियां भरी दुकानें ले ली गई, लोगों कब्जे कर लिए गए। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल और हक के लिए हिजरत की राहों को अपना के, सब्र की वफाओं को सामने रख के जो शरीयत से वफा की, तो आवाज आई रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, इन्होंने रब को राजी कर दिया, रब इनसे राजी है, यही जन्नतों के मालिक हैं। उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, ये हैं वो लोग जो जन्नतुल फिरदौस के हकीकी वारिस हैं। अल्लाह आपको और मुझे धोखे से निकाल के, फिरका वराना जंगू से निकाल के, और छोटी छोटी तू तुकार से निकाल के, मैं सच्चा तू झूठे से निकाल के, अल्लाह 4 खूबियां आप में और मुझ में पैदा कर दे, और फिर कामयाब इंसान बना के ऐलान कर दे, जाओ फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने इस बंदे को मुआफ़ करके नबी का उम्मती बना के, हौज़े कौसर का जाम दे के, अपने अरश का साया दे के, जहन्नम से बचा के मैंने इसको जन्नत देनी है।